اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی جس کی عمر 4 سال تھی، جو کہ مولا حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرنے والی تھی اور جس کو سکینہ سکینہ کہہ کے بلایا جاتا تھا، اور جب اہل حرم کو قیدی بنا کر شام کے زندان میں لایا گیا تو زندان شام کے چوتھے روز جناب سکینہ نے خواب دیکھا۔ جناب سکینہ خود فرماتی ہیں، میں نے اچانک خواب میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور رسول خدا کو دیکھا، اور پھر میں نے نور کے 5 ہدہد دیکھے۔ ہر ہدہد پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ میری طرف آ رہی تھی۔ ان میں سے پہلی جناب حوا تھی، دوسری جناب آسیہ تھی، تیسری جناب مریم تھی اور چوتھی جناب خدیجہ تھی۔ اچانک میری نگاہ 5ویں خاتون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس بیوی کا ہاتھ سر پر ہے، اور کبھی یہ گرتی ہے اور کبھی اٹھتی ہے، اور وہ میری طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں تمہاری دادی فاطمہ بنت محمد ہوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، خدا کی قسم کہ جو مصائب کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹے ہیں اور ہمیں رسن بستہ اور اسیر کر کے درباروں میں پھیرایا گیا ہے، ہمیں قید کی اذیت سے گزارا گیا ہے، میں اپنے درد دل کھل کر اپنی دادی زہرا سے بیان کروں گی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں، اب میں اپنی دادی زہرا کے قریب چلی گئی اور آپ کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے روتی آنکھ اور زخمی دل سے اپنا حال بیان کیا۔ جناب سکینہ فرمانے لگی، اے دادی اماں، امت نے ہمارے حق سے انکار کیا۔ اے دادی اماں، امت نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری حرمت کی بیماری کو جائز قرار دے دیا، اور اے دادی اماں، قسم با خدا، امت نے میرے بابا جان کو قتل کر دیا۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ جب جناب سیدہ نے میری مصیبت بھری ان باتوں کو سنا تو آپ تڑپ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے سکینہ بس کرو، مجھ سے تمہاری غم بھری باتیں سنی نہیں جا رہی۔ آپ نے تو میرے جگر کہ جو پہلے ہی آتش زدہ کے اور اب ان صدمات سے جل گیا ہے، تمہاری جگر سوز باتوں نے میرے دل کے رگوں کو کاٹ دیا ہے۔ یہ تمہارے شہید حسین بابا کی قمیص ہے، یہ مجھ سے جدا نہ ہوگی یہاں تک کہ میں روز قیامت خدا وند کریم سے ملاقات کروں گی۔ اور اب جب جناب سکینہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس قدر خوف زدہ تھی کہ تمام اہل بیت آپ کی حالت سے پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ آپ اتنی خوف زدہ اور حیران و پریشان کیوں ہیں؟ جناب سکینہ نے فرمایا، میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ میں نے ابھی ابھی ان کو دیکھا ہے۔ اور جب یہ آواز بیبیوں کے کانوں میں گئی تو تمام بیبیاں مولا حسین کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، اور جب آہو فغا اور رونے کی صدائیں بلند ہوئی تو یزید نیند سے بیدار ہو گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شور غل اور رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اب محل کے دربانوں کو تحقیق کے لیے زندان شام میں بھیجا گیا۔ جب یزید کو پورے واقعے کا پتہ چلا تو یزید نے حکم دیا کہ اس بچی کے باپ کے سر کو اس بچی کے پاس لے جایا جائے۔ اب مولا حسین علیہ السلام کے سر کو ایک تشت پہ رکھا گیا۔ تشت پہ رکھنا تھا، اس کے اوپر ایک رومال ڈالا گیا اور جناب سکینہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے رومال کو ہٹایا اور کہنے لگی، یہ سر کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ آپ کے بابا کا سر ہے۔ اب جب جناب سکینہ کے کانوں میں یہ آواز گئی تو بی بی نے سر کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور شدت غم میں گریہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا،
آپ کو کس نے آپ کے خون سے رنگین کر دیا؟ بابا آپ کی گردن کے رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا کس نے مجھے بچپن میں یتیم کر دیا؟ اے بابا بغیر باپ کے بیٹی کس کے سائے میں پروان چڑھے؟ اے بابا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں یہ منظر نہ دیکھتی۔ اے بابا کاش میں خاک کا تکیہ بن کر سر رکھتی اور آپ کی ریش مبارک کو خون سے خضاب نہ دیکھتی۔ بابا آپ کے بعد ہم نے بہت تکلیف برداشت کی۔ کوفی اور شامی کہتے تھے کہ ہم دین اسلام سے خارج ہیں۔ بابا تماچوں سے میرا بدن آسمان کی طرح نیلا ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں آپ کا سر بدن سے کس نے جدا کیا اور مجھے در پدر کس نے رلایا؟ جناب سکینہ یہی کہہ رہی تھی کہ گود مولا حسین کا سر تھا۔ اچانک خاموش ہو گئی۔ جناب سکینہ کی روح اس جہاں سے جنت کی طرف پرواز کر گئی۔ غربت نہیں ابھی بھی ہماری وہ حالت نہیں، ارے تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا۔ اٹھو سکینہ چلے، آخری بار سن لو، ارے مجھے مار ڈالے گا بی بی یہ غم، مجھے ایک ماں کا نوحہ سنو، ارے مجھے مار ڈالے گا بس یہی غم، ارے کمر میں ہے بیٹی تمہاری ہی جو خم، ارے ورم بازوں کا مجھے یاد ہے، ارے تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا۔ اجرکم اللہ، اللہم عجل ولی